الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام کے لیے درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر حضرات حج یہ اسلام کا اہم ترین فریضہ ہے بلکہ اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں ان 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن وہ حج بیت اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
جو بندہ حج کی استطاعت رکھتا ہے، اللہ نے اسے مال عطا کیا ہے، صحت عطا فرمائی ہے، تندرستی عطا فرمائی ہے، وہ بندہ بیت اللہ کا حج کرے۔ زندگی میں ایک مرتبہ اللہ رب العزت کے گھر کا قصد کرنا، حج بیت اللہ کرنا، ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ اور یقین جانیے، اللہ کی قسم، حج کی اتنی فضیلتیں ہیں، حج کے سفر کی اتنی برکتیں ہیں، حج کی اتنی رحمتیں ہیں کہ جیسے جیسے بندہ پڑھتا جاتا ہے، سنتا جاتا ہے، اس کا دل مچلتا جاتا ہے، ایمان بڑھتا جاتا ہے، اور دل یوں چاہتا ہے کہ اللہ کرے کہ کوئی ایسا سامان پیدا ہو جائے، اللہ کرے کوئی ایسا ذریعہ بن جائے کہ بندہ سب کو چھڑا کے ابھی اڑ کر مکہ المکرمہ پہنچ جائے۔ اتنی حج کی برکتیں، اتنی حج بیت اللہ کی فضیلتیں، اور اتنی ان ایام کی رحمتیں ہیں کہ دل چاہتا ہے چھوڑو بچوں کو، دل چاہتا ہے چھوڑو بیوی کو، دل چاہتا ہے چھوڑو کام کاج کو، دل چاہتا ہے چھوڑو کاروبار، دکان، مکان کو، اور اڑ کر کے اللہ کے گھر کی حاضری دو، اور جا کر کے رب العزت کی رحمتوں کے اور برکتوں کے خزانوں کو سمیٹ لو اور لپیٹ لو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمینہ۔ اللہ کے گھر میں، اللہ رب العزت کے گھر میں نشانیاں بڑی واضح، ایک سے بڑھ کر ایک نشانی ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم انشاءاللہ الرحمن کچھ حج کے فضائل اور ان میں جو نشانیاں حج کے سفر میں، اللہ کے گھر میں، ان چند ایک نشانیوں کا ذکر کریں گے۔ حج بیت اللہ بڑا ہی عظیم عمل ہے، بڑا ہی عظیم عمل ہے۔ اس سے بڑھ کر عظیم عمل کیا ہو سکتا ہے؟ صحیح البخاری کی روایت ہے، میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے، فقط اللہ کی رضا کے لیے، اپنے آپ کو مشہور کروانے کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے نہیں، فقط اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے، فلم یرفث ولم یفسق، اور اس حج میں کوئی گناہ، کوئی بدعت، کوئی شرک، کوئی بےہودگی، کوئی فضول گوئی نہیں کرتا، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے کہ جس طرح اس دن پاک اور صاف تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ والحج المبرور، فرمایا حج بیت اللہ، حج مبرور جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، نیکی والا حج، گناہوں سے جو بچ کر، بےہودگی اور فضول گوئی سے جو بچ کر حج کیا جاتا ہے، لیس لہ جزاء الا الجنہ، اللہ کے ہاں اس کا بدلہ اللہ کی جنت ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام علیہن جہاد، عورتوں پہ جہاد فرض ہے، عورتوں پہ جہاد فرض ہے؟ آمینہ کے لال نے فرمایا ہاں، عورتوں پہ بھی جہاد فرض ہے۔ پردے میں میری مائیں بہنیں توجہ سے سنیں، کہا عورتوں میں بھی جہاد فرض ہے، لیکن لا قتال فی، اس میں لڑائی نہیں ہے، اس میں حضرات تیر نہیں ہے، تلوار نہیں ہے، گولی نہیں ہے، نیزہ نہیں ہے۔ کہا یہ کیسا جہاد ہے کہ جس میں تیر نہیں، تلوار نہیں، نیزہ نہیں، لڑائی نہیں؟ فرمایا ہاں، اللہ کی راہ میں حج کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے عمرہ کرنا، یہ عورتوں کا جہاد ہے۔ جو عورت حج عمرہ کرتی ہے وہ جہاد کرتی ہے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تابعوا
بین الحج والعمرہ، اور حج کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی، عمرہ کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ اللہ توفیق بخشے، اللہ توفیق بخشے۔ تابعوا بین الحج والعمرہ، پے در پے حج عمرے کیا کرو۔ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، پے در پے مسلسل حج عمرے کرنا، اللہ کے گھر کی زیارتیں کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، بیت اللہ کے طواف کرنا، زمزم کو پینا، حجر اسود کے بوسے دینا، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنا، یہ ایسا عظیم عمل ہے، ایسا عظیم عمل ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے بندے کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے اور اس کی غربتوں کو اور تنگیوں کو خوشحالیوں میں بدل دیتا ہے۔ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، حج عمرے کرنا یہ فقیری کو ختم کر دیتا ہے، گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عمل، افضل ترین عمل کون سا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، صحیح البخاری کی روایت ہے، ایمان لا شک فی، ایسا ایمان کہ جس میں کوئی شک نہ ہو، ایمان لے آ اور پھر اس پہ ڈٹ جا۔ کہا اور کون سا عمل ہے؟ کہا اللہ کے نبی کی اطاعت۔ کہا اور کون سا عمل ہے؟ کہا حج بیت اللہ کرنا، یہ عملوں میں سے بہترین عمل ہے، عملوں میں سے عظیم ترین عمل ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کا گھر دیکھا ہے، بیت اللہ کا حج کیا ہے، رب العزت کی قسم ہے میری نظر میں وہ بڑے خوش نصیب ہیں، وہ اعلیٰ ترین لوگ ہیں کہ جن کی آنکھوں نے حجر اسود کو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اپنے ہونٹوں سے چومے، جن کی آنکھوں نے زمزم کے چشمے دیکھے اور انہوں نے حضرات وہاں پہ جا کر کے زمزم پیے۔ میرا اللہ کہتا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، وہاں پہ آؤ تو صحیح، تمہیں اتنی رحمتیں ملیں گی، تمہیں اتنی برکتیں ملیں گی، تمہیں اللہ کی اتنی کھلی کھلی نشانیاں ملیں گی کہ تمہاری عقل دنگ اور حیران رہ جائے گی۔ کون سی نشانیاں، کون سی نشانیاں دوستو؟ نوٹ کرو، ذرا غور کرو۔ کیا زمزم کوئی چھوٹی نشانی ہے؟ تصور کی دنیا میں ذرا جاؤ تو صحیح، غور کرو تو صحیح، کیا زمزم چھوٹی نشانی ہے؟ اور دنیا میں پانی پیتے ہو جناب، یہ پانی نیسلے کا پانی ہے، بڑا بہترین پانی سمجھا جاتا ہے، اکوافینا کا پانی ہے جناب، 15 دن بعد 20 دن بعد پانی ایکسپائر ہے، اس پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد یہ پانی استعمال کے قابل نہیں ہے۔ لیکن قربان جاؤں زمزم کی فضیلت پر اور زمزم کی تاثیر پر، جن لوگوں نے حضرات دیکھا ہے زمزم اور حج کرنے کے لیے گئے، وہاں سے یہ پانی لے کے آئے، رب کی قسم 10 سال بیت گئے، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیے، اپنی آنکھوں سے دیکھے، 10 سال 15 سال 20 سال بیت گئے، گیلنیں گھروں میں پڑی رہیں، گھر میں رکھی ہوئیں، 20 سال بعد گیلن کو نکالا، اس پانی کو نکالا، پانی کا نہ رنگ بدلا ہے نہ ذائقہ بدلا ہے۔ کون جی بدلا ہے؟ اگر بدلا ہو تو مجھے بتلا دو۔ اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اسلام کی، حقانیت کی اور تیرے رب کی معرفت کی، اللہ کی پہچان کی بہت بڑی دلیل یہ زمزم ہے۔ کسی نے دیکھنا ہو، کسی نے اللہ رب العزت کی معرفت کو پہچاننا ہو، کسی نے اللہ رب العزت کی پہچان کرنی ہو، وہ زمزم دیکھ لے۔ لاؤ دنیا میں کوئی پانی، لاؤ دنیا میں کوئی مشروب جن کو بڑے مسالے لگائے جاتے ہیں،
کیمیکل رکھے جاتے ہیں بوتلوں میں، پانیوں میں، ان مشروبات میں، پھر جا کر کئی مہینہ 2 مہینے کے لیے قابل استعمال، بعد میں وہ بھی ختم، ایکسپائر، لیکن اس کو کوئی کیمیکل نہیں لگایا گیا، کوئی مسالہ نہیں لگایا گیا، کوئی حضرات جتن نہیں کیے گئے، کتنے سال بیت گئے، کتنے سال بیت گئے، نہ رنگ بدلائے نہ ذائقہ بدلائے، یہ اللہ رب العزت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کہتے میں مکہ المکرمہ آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے اسلام قبول کرنے کی غرض سے مکہ المکرمہ آیا۔ 30 دن میں نے مکہ میں قیام کیا، 30 دن مکہ میں قیام کرتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ آمینہ کے لال نے فرمایا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ 30 دن مکے میں رہے، کھاتا کیا رہے، تیرا کھانا پینا کیا تھا؟ ابو ذر غفاری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام جی میرا کھانا بھی زمزم تھا، میرا پینا بھی زمزم تھا، کب بھوک لگتی تھی زمزم پی لیتا تھا، پیاس لگتی تھی زمزم پی لیتا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا ابو ذر غفاری تو سچ کہتا ہے، زمزم میں اللہ رب العزت نے وہ تاثیر رکھی ہے جو بھوک بھی ختم کرتا ہے اور پیاس بھی ختم کرتا ہے۔ زمزم میں یہ تاثیر ہے دوستو، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مریض کے لیے شفا بھی اللہ نے زمزم میں رکھی ہے، ہو خالص اور اس میں مریض کے لیے اللہ نے شفا بھی رکھی ہے، بھوکے کے لیے کھانا بھی رکھا ہے، پیاسے کے لیے پانی بھی رکھا ہے۔ بتلاؤ دنیا جہاں میں کون سا ایسا مشروب ہے؟ اور آمینہ کے لال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کی تختیوں پہ یہ حدیث مبارکہ لکھ لو، اور وہ دعائیں جو سمجھتے ہو ابھی قبول نہیں ہو رہی، کہ جن دعاؤں میں ابھی کچھ تاخیر ہے، میرے نبی نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، فرمایا زمزم بندہ پیتا ہے اور پینے سے پہلے دل میں جو دعا رکھتا ہے، دل میں جو خواہش کرتا ہے، دل میں جو تمنا کرتا ہے اور اللہ سے التجا کرتا ہے، میرے نبی نے فرمایا زمزم کی برکت سے اللہ قبول کر لیتا ہے۔ زمزم بڑا مبارک پانی ہے، پانیوں میں سے بہترین پانی دوستو یہ زمزم ہے، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعۃ المبارک میں کہ جب فرشتے نے پر مارا اور زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے، حضرات زمزم نے پھیلنا شروع کر دیا، زمزم پھیل رہا ہے، پانی پھیل رہا ہے۔ اسماعیل نے رکاوٹ کھڑی کر دی، بند باندھ دیا۔ میرے نبی نے فرمایا علیہ السلام اللہ اسماعیل پہ رحمت فرمائے، اللہ اسماعیل پہ رحمت فرمائے۔ فرمایا اگر وہ رکاوٹ نہ کھڑی کرتی، وہ بند نہ باندھتی، زمزم اتنا پھیلتا کہ دنیا کے 7 براعظموں میں زمزم ڈائریکٹ ملتا، ہر بندے تک یہ زمزم ملتا۔ اب تو حضرات انداز کچھ اور ہے، اب تو طریقہ کار کچھ اور ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر بندے کی پہنچ میں ہوتا یہ زمزم، اگر اسماعیل وہ رکاوٹ نہ کھڑی کرتی۔ یہ زمزم اللہ نصیب فرمائے، رب العزت پینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی زمزم میں، کھڑے ہو کے پی لو پھر بھی ٹھیک ہے، بیٹھ کے پی لو پھر بھی ٹھیک ہے، دونوں طرح ہی مسئلہ ہے، بالکل صحیح مسئلہ ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کھڑے ہو کے پینے میں بھی دوستو کوئی مذائقہ اور کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیا ہے حج کے موقع پہ آپ نے کھڑے ہو کے پیا ہے، عام پانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کے پیتے تھے، تو زمزم کھڑے ہو کے پینا یا بیٹھ کے پینا دونوں طرح ہی درست ہے، میرے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ لیکن اس کے بارے میں جو تکلف کیا جاتا ہے نا، کہتے قبلے المنہ کر کے تے کھڑے ہو کے زمزم پیو، یہ قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری نہیں ہے، یہ قبلے کی طرف
منہ کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اگلی بات اللہ کی نشانیوں میں سے، نفیس نو اگے کارا بچے نو اگے ہو پتر اگے ہو جاؤ تھوڑا جا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی حجر اسود، جانتے ہو یہ حجر اسود کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا علیہ السلام جنت سے آیا ہوا یہ پتھر جب جنت سے آیا تھا نا، جب جنت سے آیا تھا تو یہ حجر اسود نہیں تھا بلکہ حجر ابیض تھا۔ اس کا رنگ کالا نہیں تھا، اس کا رنگ سفید تھا۔ اللہ کے نبی کالا کیسے ہو گیا؟ فرمایا آدم کا بیٹا جب حجر اسود کو چومتا ہے تو اس کے گناہ حجر اسود اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے اور اس کو گناہوں سے صاف اور پاک کر دیتا ہے۔ آدم کے بیٹے کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا ہے، وگرنہ فی نفسی ذاتی طور پر یہ سفید تھا۔ اور فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اس حجر اسود کو اللہ 2 آنکھیں عطا کرے گا، 1 زبان عطا کرے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے حجر اسود کو چومے، حجر اسود کو بوسہ دیا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، حجر اسود پہچان کے ان کے حق میں سفارش کرے گا اور اللہ اس کی سفارش قبول کرے گا۔ خوش نصیب حاجیو، اللہ کی قسم تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تم نے حجر اسود کو چوما ہے، حجر اسود کے بوسے دیے۔ یہ وہ پتھر ہے جسے صحابہ اکرام نے چوما ہے، ابو بکر عمر عثمان و علی نے چوما ہے، طلحہ زبیر نے چوما ہے، سعد سعید نے اس کے بوسے دیے، عبد الرحمن ابن عوف نے اس کے بوسے دیے، اور نبیوں کے امام ساقی کوثر، شافی محشر، سید الانبیاء والمرسلین، امام الانبیاء والمرسلین، حسنین کے نانا، فاطمہ کے بابا، سیدہ عائشہ کے سرتاج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بوسہ دیا ہے۔ آمینہ کے لال نے اس کو چوما ہے۔ عمر ابن خطاب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح البخاری کی روایت ہے، عمر بن خطاب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کا حجر اسود میں جانتا ہوں ہے تو ایک پتھر ہی ہے نا، جس طرح دوسرے پتھر ہیں تو بھی ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو فائدہ دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے۔ کہا پھر حجر اسود تجھے کیوں چومتا ہوں؟ عمر بن خطاب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ تجھے اس لیے چومتا ہوں آمینہ کے لال نے تجھے چوما ہے، نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے تجھ کو بوسہ دیتا ہوں، تجھے چومتا ہوں۔ یہ وہ حجر اسود ہے دوستو، حجر اسود جو جنت سے آیا ہوا پتھر، جو اس کو بوسہ دیتا ہے وہ اس کے حق میں سفارش کرے گا اور اللہ اس کی سفارش کو قبول کرے گا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی۔ ہاں کوئی بندہ حج کرنے گیا، عمرہ کرنے کے لیے گیا، وہاں پہ دوستو اس نے بڑی کوشش کی کہ حجر اسود کو بوسہ دے سکے، لیکن رش کی وجہ سے وہ قریب نہیں جا سکا۔ وہ پریشان نہ ہو، اللہ اس کی نیت کی بنا پہ اسے پورا اجر عطا کرے گا۔ نیتوں کو اللہ جانتا ہے، نیتوں کو اللہ جانتا ہے، اس کی نیت کی بنا پہ رب العزت اسے پورا اجر عطا کرے گا۔ اور جانتے ہو یہ کتنا مبارک سفر ہے، یہ حج کا سفر کتنا مبارک سفر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا علیہ السلام جو بندہ حج کے سفر پہ نکلتا ہے اللہ کا پیغام آ جاتا ہے، بندہ وفات پا جاتا ہے۔ اس کا ارادہ تھا کہ میں حج کروں لیکن نہیں پہنچ سکا، پہنچنے سے پہلے کوئی عارضہ لاحق ہو گیا، بیمار ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، حج نہیں کر سکا، سفر مکمل نہیں کر سکا۔ میرے نبی نے فرمایا اگرچہ تو سفر مکمل نہیں کر سکا لیکن اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، اللہ تجھے پورے حج کا اجر عطا کرے گا۔
پورے حج کا اللہ تجھے اجر عطا کرے گا۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قرآن کریم کی آیت مبارکہ سے ثابت یہ ہوتا ہے وَمَن يُهَاجِرْ، جو بندہ ہجرت کے لیے نکلے یا جو بندہ حج کے لیے نکلے، رستے میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، فرمایا اس کا اجر اللہ کے ہاں ثابت ہو گیا، اسے پورا اجر ملے گا۔ اور صحیح البخاری کی روایت ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک بندہ سواری پہ سوار ہو کر کے حج کے ارکان پورے کر رہا تھا، بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ اچانک گر جاتا ہے۔ بندہ گر گیا، جب گرتا ہے تو اس کی گردن ٹوٹ جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو بتلایا گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام جس طرح کوئی بندہ حج کی ارکان پورے کر رہا تھا، سواری سے گر گیا، گردن ٹوٹ گئی، بندہ فوت ہو گیا، اس کا کیا کیا جائے؟ میرے نبی نے فرمایا لا تخمروا رأسا، اس کے سر کو نہیں ڈانپنا۔ کہا جی کیوں نہیں ڈانپنا؟ کہا جو بندہ احرام باندھنے والا ہوتا ہے نا، جس نے احرام باندھا ہوتا ہے اس کا سر ننگا ہوتا ہے، کہا اس کے سر کو نہیں ڈانپنا۔ اللہ کے نبی جی اور فرمایا اس کو خوشبو بھی نہیں لگانی، پورے حاجی کے اعزاز کے ساتھ، پورے حاجی کے محرم کے اعزاز کے ساتھ اسے دفن کر دو، کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، جو بندہ جس رنگ میں مرتا ہے اسی رنگ میں کل قیامت کے دن اٹھے گا۔ دنیا اپنے اپنے انداز میں اٹھے گی، کوئی دکانداری کرتا ہوا مرا وہ دکانداری کرتا ہوا ہی اٹھے گا، کوئی دوستوں کارخانے میں مرا وہ وہاں پہ ہی اٹھے گا، کوئی نعوذ باللہ اللہ معاف کرے گانے سنتا ہوا مرا وہ قیامت کے دن اسی طرح اٹھے گا۔ لیکن یہ اتنا خوش نصیب ہے حاجی فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، یہ قیامت کے دن اٹھے گا اور کہہ رہا ہوگا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ روز قیامت لبیک لبیک اللہم لبیک نعرے پکارتا ہوا اور اس تلبیے کو پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ میرے نبی نے فرمایا علیہ السلام جب بندہ تلبیہ پڑھتا ہے، تلبیہ پڑھتا ہے، کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب یہ تلبیہ پڑھتا ہے یہ اکیلا نہیں پڑھ رہا ہوتا بلکہ اس کے ساتھ در و دیوار پتھر حجر بھی تلبیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، پتھر بھی حجر بھی شجر بھی در و دیوار بھی اس کے ساتھ تلبیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ ہاں ہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہاں پہ دوستو کعبۃ اللہ کا بیت اللہ کا جو بندہ طواف کرتا ہے، بیت اللہ کا جو بندہ طواف کرتا ہے، طواف کے 7 چکر لگاتا ہے، 7 چکر لگاتا ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ بیت اللہ کا طواف کرے 7 چکر لگائے، 7 چکر لگانے کے بعد مقام ابراہیم وہ آپ نے گولڈن سا چبوترا دیکھا ہے، وہ گولڈن سا چبوترا کہ جس کو قریب جا کے دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات نظر آتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جو طواف کے 7 چکر پورے کرتا ہے اور 2 رکھتے ہیں مقام ابراہیم پہ پڑھتا ہے کان لہ کعتق رقبہ، اللہ اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ طواف کرنا، حجر اسود کو چومنا، زمزم پینا، صفا مروہ کی سعی کرنا، یہ بڑے عظیم عمل ہیں۔ حج بیت اللہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اللہ رب العزت نے ہزاروں سال پہلے پیارے ابراہیم کو حکم دیا، پیارے ابراہیم بیت اللہ بنا لیا ہے، اللہ جی بنا لیا ہے، فرمایا اب لوگوں میں اعلان کر دے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دے، يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یاتین من کل فج عمیق، لوگ آئیں گے تیرے پاس دبلے پتلے اونٹوں پہ سوار ہو کے، لوگ سواریوں پہ سوار ہو کے تیرے پاس آئیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ پیارے ابراہیم حج کا اعلان کر دے لوگوں میں۔ ابراہیم نے علیہ السلام ایک دفعہ سوچا تو ہوگا کہ یا اللہ جی یہاں پہ نہ بندہ نہ پرندہ نہ انسان نہ فرد و بشر، میں حج کا اعلان تو کر دیتا ہوں لیکن یہاں پہ حج کرنے کے لیے آئے گا کون آئے گا یہاں پہ؟ کون اس کو آباد کرے گا؟ بے آب و گیا علاقہ ہے، نہ بندہ نہ پرندہ، نہ کوئی پانی نہ کوئی سبزہ، نہ حضرات کوئی انتظام، یہاں پہ کون آئے گا؟ اللہ نے فرمایا پیارے ابراہیم تیرا کام اعلان کرنا ہے، تیرا کام اعلان کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم نے علیہ السلام اعلان کر دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ پیارے ابراہیم تیرا کام اعلان کرنا ہے، دنیا کے تمام ممالک سے، کالے گورے چینی افریقی پاکستانی ایرانی جاپانی حضرات، شمالی کوریا جنوبی کوریا امریکن انڈین، ان تمام ملکوں سے افراد کو نکالنا اور ان کی اپنے اپنے لباس کو اتروا کر کے ان کو سفید لباس پہنانا اور رب العزت کے گھر میں لا کھڑا کرنا، یہ تیرے رب کا کام ہے۔ کیوں جی ایسا ہوا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ مفسرین نے لکھا ہے، حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ سعودیہ حکومت سے پوچھا گیا، اب تو معاملات کچھ اور ہیں، آپ کی بات نہیں میں کر رہا، چند سال پہلے کی بات ہے، سعودیہ حکومت سے پوچھا گیا جس طرح ماشاءاللہ لوگوں میں حج کا جذبہ بڑھتا جا رہا ہے، عمرے کا جذبہ بڑھتا جا رہا ہے، نوجوانوں میں بھی، بوڑھوں میں بھی، بزرگوں میں بھی، مردوں میں بھی، عورتوں میں بھی یہ جذبہ بڑھتا جا رہا ہے، آئندہ سالوں میں آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں آئندہ سالوں میں ہم توقع رکھتے ہیں تقریباً یہ جو حج کا اجتماع ہے نا 1 کروڑ افراد پہ مشتمل ہوگا۔ یہی تو آگے کہ جو کافروں کو لگ رہی ہے، یہی تو رونا اور پیٹنا ہے ان کو کہ ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا، پھر اپنے ایجنٹوں کے ذریعے اللہ کے گھر کو ویران کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ویران نہیں ہوگا انشاءاللہ، یہ آباد ہی رہے گا، یہ آباد ہی رہے گا۔ اس گلاس میں پانی کی طرح کہ جس طرح دوستو ایک گلاس ہے، اس گلاس میں آپ پانی بھرتے ہو، وقتی طور پر وہ بلبلے پانی کے اوپر آ جاتے ہیں، پانی سارے کے اوپر قبضہ کر لیا جاتا ہے، سارے بلبلے پانی پہ چھا جاتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ بلبلے پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، نیچے سے پانی صاف نکل آتا ہے۔ اسی طرح عارضی طور پر یہ مشکلات ضرور ہیں، یہ تنگیاں ضرور ہیں، عارضی طور پر یہ مغلوبیت ضرور ہے، لیکن انشاءاللہ جس نے وہ بلبلے پھٹ جاتے ہیں، نیچے سے پانی صاف نکل آتا ہے، اسی طرح کافروں کی سازشیں پھٹ جائیں گی، دم توڑ جائیں گی، بے نقاب ہو کے رہیں گی، اور اللہ کا نام بھی اونچا رہے گا، اللہ کے رسول کا نام بھی اونچا رہے گا، اور اللہ کے گھر میں آبادیاں اسی طرح جاری ساری ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوستو حج کی فضیلت میں بیان کرتے ہوئے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، اور جو حج کا ارادہ رکھتا ہے وہ جلدی کرے، جسے اللہ نے توفیق بخش دی ہے نا، جس کے پاس استطاعت ہے، جس کے پاس حیثیت ہے، وہ جلدی کرے، وہ لیٹ نہ کرے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ کوئی مرض نہ اس کو گھیر لے، کوئی بیماری نہ آ جائے، کوئی مسئلہ نہ بن جائے، کوئی عارضہ لاحق نہ ہو جائے، تو جو بندہ حج کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کے پاس استطاعت بھی ہے وہ جلدی کرے۔ جن کے پاس استطاعت تھی انہوں نے حضرات اس میں سستی کی۔ کتنے لوگ تھے کہ جن کے پاس استطاعت تھی، حیثیت تھی، توفیق تھی، لیکن انہوں نے اس میں سستی کی۔ وہ کہندے ہو کر لواں گے حج، پہلے بچیاں دے فرض پورے کر دیے، بچیاں دے فرض پورے کر لو، اللہ دے فرض پاویں رہ یا کوئی گل۔ وہ کہندے کر لواں گے حج، پہلے ایک مشین اور لا دیے، اور کر لیں گے حج، پہلے ایک کارخانہ اور چلا لیں،
وہ کر لیں گے حج، پہلے بچے کو سٹینڈ کر لیں۔ میرے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام اب وہ ترستے ہیں حج کرنے کو۔ پہلے ان کے پاس ہمت، استطاعت، سب کچھ موجود تھا، لیکن نہیں گئے، اب جانا چاہتے جا نہیں سکتے۔ میرے نبی نے سچ فرمایا ہے، فرمایا ایسا نہ ہو کہ کوئی بیماری آ جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی مسئلہ بن جائے، ایسا نہ ہو کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جائے۔ جب اللہ نے توفیق بخش دی ہے، استطاعت دے دی ہے، حیثیت اور صاحب ثروت والا تو بن گیا ہے، پھر حج کرنے میں تاخیر نہ کر، حج کرنے میں پھر جلدی کر۔ ہاں دوستو، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تم دیکھتے ہو، حجر اسود کے قریب ہی ایک چھوٹی سی دیوار ہے کہ جس دیوار کے اندر جو جگہ ہے اس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اجازت دے کہ میں بیت اللہ کے اندر نماز پڑھوں۔ بیت اللہ کے اندر سیدہ عائشہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ حتیم میں نماز پڑھ۔ حتیم میں نماز پڑھنا ایسے کہ جیسے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے اللہ کے فضل سے وہاں پہ ہر وقت نماز پڑھنے والوں کا جم گٹا رہتے، رش رہتے۔ جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اتنے لوگ انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں کہ کب یہ اٹھ کے جائیں اور ہم حضرات ان کی جگہ پہ نفل و نوافل پڑھیں، ہم ان کی جگہ پہ نماز پڑھیں۔ لیکن جو بیت اللہ کے اندر بیٹھا ہے اس کا اٹھنے کو دل چاہتا ہے؟ وہ اٹھنے دے دل ہی نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حتیم میں نماز پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوستو صحیح البخاری کی روایت ہے، میں نے پچھلے جمعۃ المبارک بھی حدیث مبارکہ عرض کی تھی، فرمایا جو بندہ مسجد حرام میں ایک نماز ادا کرتا ہے اللہ رب العزت 1,00,000 کا اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے۔ 1,00,000 کا اجر و ثواب۔ اور غصہ نہ کرنا میری بات کا، ہم نے دیکھا ہے، بلکہ ہم کئی ایسے افراد کو جانتے ہیں، کئی ایسے اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو جانتے ہیں، ماشاءاللہ وہ سعودیہ گئے کاروبار کے سلسلے میں، اللہ رب العزت نے انہیں حج کرنے کی توفیق بخشی، انہوں نے حج کیے، عمرے کیے، ان کے والدین نے، ان کے بھائیوں نے بتلایا، سن کر کے بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ کاروبار تے چلو جڑا ہے گئی سو ہے نال حج دی سعادت، عمرے دی تو سعادت، کہتے ماشاءاللہ انہوں نے حج بھی کیا ہے تے عمرے تے اننے کو کیتے نے جی دی کوئی یعنی کہ حساب ہی نہیں، شمار ہی نہیں۔ سن کر کے بڑا خوش ہوئے، لیکن جتنی خوشی ہوئی حضرات ان کے حج کا سن کر، ان کے عمرے کا سن کر، جب یہی احباب، یہی دوست، یہی افراد پاکستان واپس آئے تو ہم نے ان کو دیکھا ماشاءاللہ نماز کے قریب ہی نہیں آتے، مسجد کے قریب ہی نہیں آتے، نماز ہی نہیں پڑھتے، نہ فجر نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب عشاء، تو اتنی دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم نے تو ان کے بارے میں سنا تھا اے تے ماشاءاللہ حاجی صاحب نے، اے چنگے حاجی نے جڑے حاجی بے نمازی نے۔ اور پوچھو تسی نماز کیوں نہیں پڑھ دے؟ وہ کہنے اسی وہ تے حرم چ پڑھ لیا نے نمازاں، جتے 1,00,000 نماز دی 1,00,000 نماز باندھی ہے نا، جتے 1 نماز دی 1,00,000 نماز باندھی ہے، کہنے اسی اوتھے نمازاں پڑھ لیا نے، ساڑی زندگیاں دی نمازاں پوریاں ہو گئی ہیں، ہماری زندگی کی نمازیں پوری ہو گئی۔ اللہ کے بندو یہ سوچ حضرت ابو بکر کو کیوں نہ آئی، حضرت عمر کو کیوں نہ آئی، حضرت عثمان و علی کو کیوں نہ آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام میں نماز پڑھنے والا وہ اتنا خوش نصیب ہے 1,00,000 نماز کے برابر اللہ اسے اجر و ثواب عطا کرتا ہے، اور کوئی خوشامد نہیں ہے دوستو۔ اپنے دل کی بات عرض کرتا ہوں، رب کی قسم ہماری مسجد کے ماشاءاللہ اکثر و بیشتر نمازی، وہ نمازی بھی اللہ کے فضل سے حاجی بھی ہیں،
اللہ نے انہیں حج کی توفیق بخشی ہے۔ اور تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حاجی منیر احمد مغل صاحب دوستو، وہ صرف حاجی نہیں، اللہ نے 2 دفعہ توفیق بخشی حاجیوں کی خدمت کرنے کی۔ کمال خوش نصیبی ہے، کمال سعادت کی بات ہے۔ رب العزت ان کی علم عمل میں اللہ ان کی جوانی میں برکتیں نصیب فرمائے، اور حج کی برکتیں، حج کی سعادتیں اللہ ہمیں حاصل کرنے کی دوستو توفیق نصیب فرمائے۔ یہ اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں۔ من دخلہ کان آمینا، جو اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے وہ امن پا جاتا ہے۔ اتنا امن تھا، اتنا امن ہے، اتنا امن ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرات، میں نے پچھلے جمعہ المبارک بھی عرض کیا تھا، نہ درخت کاٹا جائے، نہ کوئی پودا اکھاڑا جائے، حتیٰ کہ کوئی بندہ حدود حرم میں اپنے باپ کے قاتل کو وہاں پہ پا لیتا، اسے بدلہ لینے کی جرت نہیں تھی۔ باپ کے قاتل کو وہاں پہ پا لیتا، اسے بدلہ لینے کی جرت نہیں تھی، بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ حج کی بڑی بڑی نشانیاں، صفا مروہ کی سعی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صفا مروہ کی سعی سے پہلے ہاں طواف کرتے ہو، فرمایا طواف کرنے والا حاجی اتنا خوش نصیب ہے کہ طواف کرتے وقت جتنے قدم اٹھاتا ہے اللہ ایک ایک قدم کے بدلے 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے اور 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ حاجی صاحب کعبۃ اللہ سے دور ہونے کی وجہ سے، کعبہ سے دور ہونے کی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ چکر لمبا پڑتا ہے۔ وہ جو طواف آدھے گھنٹے میں مکمل ہونا تھا وہ 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، رش کی وجہ سے یا دور ہونے کی وجہ سے۔ لیکن تیرا اللہ کسی کی عمل کو ضائع نہیں کرتا، فرمایا تو جتنے قدم زیادہ اٹھائے گا، جتنے قدم زیادہ اٹھائے گا، تیرے قدم جتنے زیادہ اٹھیں گے اللہ اتنی نیکیاں عطا کرے گا، اتنے گناہ معاف کر دے گا، اتنے درجے بلند کر دے گا۔ اور صفا مروہ کی سعی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفا مروہ کی سعی کتنا عظیم عمل ہے۔ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ 7 چکر ہیں، 7 چکر۔ میرے نبی نے فرمایا تقریباً حضرات 1 گھنٹے کا یہ عمل ہے، تقریباً 1 گھنٹے کا عمل ہے، لیکن ثواب کتنا ہے، اجر کتنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام جو بندہ صفا مروہ کی سعی کرتا ہے اللہ 70 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں، اتنی فضیلتیں، اللہ کی قسم میں نے جمعے میں شروع میں عرض کیا ہے، دل اتنا مچل رہا ہے، دل اتنا تڑپ رہا ہے کہ اڑ کر کے کعبۃ اللہ میں پہنچ جاؤں، کوئی پرواہ نہیں بال بچوں کی، کوئی پرواہ نہیں کام کاج کاروبار کی، حج کی فضیلتیں حاصل کروں، حج کی رونقیں حاصل کروں، حج کی بہاریں حاصل کروں۔ دنیا جہاں کے خزانے رب العزت نے اپنے اس عظیم سفر میں رکھ دیے۔ اللہ جمعۃ المبارک کا موقع ہے، قبولیت کے اوقات ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، تجھ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ تجھ سے التجا کرتے ہیں۔ جنہوں نے حج کیا ہے اے اللہ ان کو پھر موقع عطا فرما، آمین تے کہہ دو۔ جنہوں نے نہیں کیا یا اللہ ان کو بھی موقع عطا فرما، حج بیت اللہ کی سعادتیں نصیب فرما، صفا مروہ کی سعی نصیب فرما، حجر اسود کے بوسے نصیب فرما۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں انشاءاللہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، میرا ایمان یہ کہتا ہے، میری کیفیت یہ کہتی ہے، میری حالت یہ کہتی ہے، یہ سازشیں جلد از جلد ناکام ہو جائیں گی اور اللہ کے گھر میں آبادیاں اسی طرح ہوں گی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہوں گی انشاءاللہ، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہوں گی۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، تم چاہتے ہو کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دو، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو اپنے بندوں پہ پورا کر کے چھوڑے گا۔ اور ان مولویوں کے پیچھے نہ لگنا، ان مولویوں کے پیچھے نہ لگنا دوستو جو کہتے ہیں حج کرنے کے لیے تو جاؤ،
عمرہ کرنے کے لیے جاؤ لیکن اوتھے جا کے نا جڑا حج اوتھے امام ہے نا مسجد دا حرم کا جو امام ہے مسجد نبوی کا جو امام ہے کہنے او دے پیچھے جا کے نماز نہ پڑھیا جی انا للہ و انا الیہ راجعون اگر ماتم کرنا جائز ہوتا تیری عقل پہ ماتم کرتا کتاب لکھنے پہ آیا ہے تو کتاب لکھ دی ہے ماشاءاللہ کہنا مدینہ دیاں توریاں نو میرا سلام کتاب لکھی ہے مدینہ دیاں توریاں نو میرا سلام مدینہ دیاں جلیبیاں نو میرا سلام مدینہ دی گوبھی نو میرا سلام مدینہ دے بینگنا نو میرا سلام مدینہ دے جناب آلوان نو میرا سلام کتاب لکھنے پہ آیا ہے تو یہ لکھ دیا ہے بڑی اچھی بات ہے میں تیرے جذبات کو سلام پیش کرتا ہوں اور تیرے جذبات کی قدر کرتا ہوں کہ مدینے سے اتنی محبت لیکن مدینے سے اعراض کرنے پہ آیا ہے تو مدینے کے امام کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھنے دیتا کہ نہ مولیاں دے پیچھے قطن نہ لگے ہو دوستو کہ جرے کہنے رہے مدینے دے امام دے پیچھے نماز نہ پڑھنے دے وہابی ہے گئے نے انا للہ و انا الیہ راجعون اور وہابی سنی کا ویر وہاں پہ بھی جا کے کوٹنا ہے تم نے تو یہاں پہ لینے کی آئے جب مدینہ جا کر مکے جا کر بھی تم مکے کے امام کے پیچھے مدینے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی تے پھر اتھے لیٹرین سے جا کے بوئی سنگنی اور کی کرنا کیسی بد نصیبی ہے اور کیسی حماقت ہے اور کیسی جہالت ہے دوستو اللہ اس حماقت سے اللہ اس جہالت سے محفوظ فرمائے اللہ رب العزت ہمارے دل میں مکہ کی قدر بھی نصیب فرمائے مدینہ کی قدر بھی نصیب فرمائے رب العزت مکے کا اور مکے کی زیارتیں بھی نصیب فرمائے مدینے کی زیارتیں بھی نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین